نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المغيثين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. کچھ نہ کچھ تم کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی اس کے سوا کچھ نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. چونکہ آج کا یہ پروگرام شیخ الاسلام ٹرسٹ ویرمگام کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت کم وقت کے اندر بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مختصر سے پروگرام کے اندر ایک اہم ترین موضوع، ایک اہم ترین ٹاپک جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس پروگرام کے اندر، وہ ہے درس تفسیر اشرفی. دیکھیں، تفسیر کے احوال سے بہت ساری کتابیں پہلے بھی لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ تفسیر اس قرآن کی لکھی جا رہی ہے جس قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اب ہر زمانے میں تفسیر لکھی گئی، ہر دور میں تفسیریں وجود میں آتی گئی، لیکن ہر تفسیر کا اپنا ایک الگ معیار ہے. دیکھیں، یہاں پر کوئی تقابلی جائزہ نہیں کر رہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے، یہ تفسیر اتنی خاص نہیں، یہ تفسیر میں ایسا ہے، یہ تفسیر میں ویسا ہے، کوئی تقابلی جائزہ نہیں. لیکن ہمیں آج تفسیر اشرفی کو سمجھنا ہے، تو صرف اس کی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ تفسیر اشرفی کو سید التفاسیر کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اصل نام تو اس کا سید التفاسیر ہی ہے، مشہور ہے تفسیر اشرفی کے نام سے. علم کا خزانہ، علم کا مخزن قرآن پاک ہے، یہ بات یاد رکھیں. قرآن پاک کی گہرائی میں جو انسان جتنا جاتا جائے گا وہ علم کے موتی اتنا ہی پاتا جائے گا. اب اگر کسی انسان کو ہر طریقے کا علم چاہیے، مثال کے طور پر اسے نحو صرف کا علم چاہیے، منطق کا علم چاہیے،
اسی طرح واقعات کا علم چاہیے، حدیث پاک کا علم چاہیے، اور قرآنی نکات کو بہت باریک بینی سے اسے اگر پانا ہے تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا تفسیر کبیر کو، کہ اس ایک کتاب کے اندر جو کتاب 30 پارٹ کے اندر 30 جلدوں میں وہ کتاب لکھی گئی، اور اتنی ضخیم کتاب ہے کہ آپ کو اس کتاب کے اندر ہر چیز کا علم مل جائے گا، لیکن وہ کتاب 30 جلدوں میں ہے۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی وہ کتاب پڑھے گا تو سب سے پہلے تو ان کتابوں کی جلدوں کو دیکھ کر ہی اکتانا اس کا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو حدیث میں دلچسپی اور قرآن کی تفسیر کو وہ حدیث کے مطابق سننا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا تفسیر تبیان القرآن۔ اس تفسیر کے اندر حدیث پاک کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان تفسیر کو، قرآن پاک کو واقعات کی روشنی میں یا مدلل طریقے سے دلیل کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کے سوال اور جواب ہوں، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا تفسیر در منصور کو، کہ بہت ہی شارٹ انداز میں اس مصنف نے بہت ہی کمال کا دکھایا اور در منصور ہمیں عطا کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان عالم دین ہے اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تفسیر کا وہ ورق کو الٹتا ہے، تو ایک ایسی تفسیر بھی ہے کہ جس میں علم صرف بھی آتا ہے، علم نحو بھی آتا ہے، علم کلام پر بھی اس میں کلام کیا گیا ہے، اسی طرح منطق میں بھی وہ تفسیر بہت آگے ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے اس مطالعے کو اور کشادہ کرنا چاہتا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا تفسیر نعیمی، کہ اس تفسیر نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے عالموں کی زندگی کے اندر۔ ایک عالم 8 یا 9 یا 10 سال کے بعد جب مدرسے سے نکلتا ہے اور اپنے تمام علوم کو وہ ایک ہی کتاب میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تمام علوم اسے تفسیر نعیمی کے اندر مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تو تفسیریں بہت ہوئی۔ اسی طرح درس و تدریس کی بات ہے تو اگر کوئی انسان 10 منٹ کا درس دینا چاہتا ہے تفسیر کے حوالے سے تو میں سجیسٹ کروں گا تفسیر خزائن العرفان، کہ 10 منٹ کے درس میں وہ تفسیر بہت جامع اور معنی ہے۔ اگر کوئی انسان 30 منٹ کا درس سے تفسیر شروع کرنا چاہتا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا تفسیر صراط الجنان کو، کہ اس میں واقعات کی روشنی میں، سوال و جواب کی روشنی میں، مسئلہ مسائل کی روشنی کے اندر بہت کچھ معلوماتیں دی گئی۔ لیکن بات کرتے ہیں تفسیر اشرفی کی، کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر تفسیر کبیر پڑھی، تفسیر نعیمی پڑھی، تفسیر در منصور پڑھی، تفسیر تبیان القرآن پڑھی، تفسیر صراط الجنان پڑھی، یہ تمام تفسیریں پڑھ چکا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یہ تمام تفسیریں پڑھنے کے بعد ایک ہی کتاب کے اندر وہ سب کو اگر جمع کر رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ساری تفسیروں کو یاد کر کے حاصل مطالعہ اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ تفسیر اشرفی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تفسیر کے اندر نہ لوگوں کو بہت زیادہ الجھایا گیا ہے، نہ لوگوں کو بہت ہی شارٹ انداز میں بیان کیا گیا، یعنی ایک درمیانی انداز لکھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سننے کا، اس کو سنانے کا، ایک ایسا انداز حضرت نے منعقد کیا ہے، ایک ایسے انداز سے تفسیر لکھی ہے کہ آپ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد تمام تفسیروں کا مطالعہ جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے آپ اس مطالعے کو بھی ازبر کر سکیں گے، اس مطالعے کو بھی ایک نئی شروعات سے پڑھ سکیں گے، اور اسی طرح آپ قرآن کو ان شارٹ میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تفسیر اشرفی کو پڑھیں۔ اس کتاب کے اندر جو کہ
اس کتاب کے تفسیر اشرفی میں 3 جلدیں 3 پارے کی تفسیر محدث اعظم علیہ الرحمہ نے کی تھی۔ یہ اللہ کی مرضی کہ ایک ہی پارہ میسر ہوا، بقیہ 2 پارے جو تھے وہ مفقود ہو گئے، وہ کسی کو نہ مل سکے۔ تو شروع تو انہوں نے کیا محدث اعظم ہند نے، اور جب 3 پارے کی تفسیر مکمل ہوئی اس کے بعد محدث اعظم کا اللہ کی رضا سے انتقال ہوا، اور اس کام کو آگے بڑھایا انہی کے جانشین، انہی کے بیٹے سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی۔ شروع والد نے کیا تھا، اس کام کو ختم بیٹے نے کیا ہے۔ کاش ہم میں بھی کوئی ایسے ماں باپ ہو جو دین کا کام باپ شروع کرے اور بیٹا ختم کرے، یا یوں کہہ لیجیے باپ شروع کرے اور بیٹا اسے آگے بڑھائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی دین کا ایسا کام شروع کریں کہ جو ہماری نسل اس دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ تفسیر اشرفی کیا مقام رکھتی ہے، تفسیر اشرفی تمام تفسیروں میں کیسا درجہ رکھتی ہے۔ آئیے اس تفسیر کو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا، کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ نازل ہوئی، یعنی اختلاف، کچھ نے کہا کہ مکہ میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، کسی نے کہا مدینہ میں پوری صورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کی کوئی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے۔ اس صورت کا نام یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک نام آتا ہے ام القرآن، قرآن کی ماں۔ بیٹے کا وجود ماں سے ہے، اسی طرح اس صورت کو کہا جاتا ہے ام القرآن، یعنی پورے قرآن میں جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی ٹاپک ہیں، اس کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو آئیے اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ایسی نامور سورہ شریفہ، یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے، جو بہت بڑا مہربان اپنے بندوں پر ہے اور مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا کہ کہا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، پروردگار سارے جہانوں کا۔ مطلب یہ ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں، حمد صرف مخصوص اللہ ہی کے لیے ہے، خواہ وہ میری حمد ہو، تمہاری حمد ہو، دوسروں کی حمد ہو، گنہگاروں کی حمد ہو یا نیکوکاروں کی حمد ہو، اولیاء کی حمد ہو یا انبیاء کی حمد ہو، یا بے کرے حمد سید الانبیاء کی حمد ہو، وہ اللہ جو پالنے والا اور پروردگار اس جہاں کا غرض سارے جہانوں کا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بخشنے والا اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب پر مہربانی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گنہگاروں کو وہی بخشنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا کہ وہی اور صرف وہی مالک روز جزا ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آؤ اس سے کہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تجھی کو پوجیں۔ یہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا اور مانا، اس کے خلاف کو شرک جانا۔
بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں، توحید نہ اس سے کم ہے نہ کچھ زیادہ۔ یا اللہ ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہیں، یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تم نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی اور فرما رہے ہیں یا فرماتے رہیں گے، اس میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی۔ جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر، تیری مدد کا مظہر جان کر، جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں رکھتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچاتا ہے، موجود ہے، بالکل سیدھا بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، یعنی یہ جس راستے کی بات ہو رہی ہے وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا کیے، اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ انعام فرمایا تو نے جن کے خدا رسیدہ ہونے پر، اور تیرے انعام فرمانے ہی سے جانا کہ وہ راستہ اچھا ہے، وہ تیرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ بندہ جب نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں سیدھے راستے سے مراد صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ جس پر انبیاء چلے، جس پر شہداء چلے، جس پر صالحین چلے، وہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، راستے پر چلا ان لوگوں کے جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا کہ غضب فرمایا جن پر اور نہ گمراہوں کا، نہ ان یہودیوں اور یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق، توہین انبیاء، ظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ عیسائیوں اور عیسائیت نواز، اللہ کو چھوڑ دینے والے گمراہوں کا، اور تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے سے ہم نے جانا کہ یہ راستہ برا ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام حمد ہے، وہی سب پر مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وہی تمام دنیا کا مالک، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے۔ تو جب تمام کی تمام دنیا کا اور روز جزا کا وہی مالک ہے، تو انسان کو صرف دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ اور کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور ایسی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے، ہمیں چلا تو انبیاء اور شہداء اور اولیاء کے راستے پر چلا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔